آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت، حصہ اول۔ اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں۔ میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی، بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی کی سواری پر 2-2 3-3 4-4 افراد ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ کہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا۔ زمین کیسی ہموار ہوگی، کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا، اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن۔ زمین مٹی کی نہیں، احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی۔ آفتاب، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہے، ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا۔ اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے، بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے، پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی، اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پیٹھ تک، اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو ہمارا حساب تو شروع ہو، اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے، کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں، کس سے بات کریں۔ اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہے نا، ابو البشر ہیں، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں۔ اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا، حضور آج کرم کیجئے، اس مصیبت سے نجات دلائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے۔ رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں، آپ تو بتائیں۔ وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں، طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی، کئی معجزات سے نوازا، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں۔ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، یا آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی آج تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا محشر گھومتے 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 نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور کے دربار میں آئے گا، تو نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، میں ہوں تمہارے لیے، آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں۔ there is a one very relevant question کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ایسا ہوگا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے،
تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی. لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں, ہمیں معلوم ضرور ہے, مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے, سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ محشر میں تمام لوگوں کا یہ موومنٹ کرنا, کیونکہ ایمان والے بھی ہوں گے بے ایمان بھی ہوں گے, ان سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج کے دن میرے محبوب کی بات سنی جائے گی. شفاعت کا رتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے, مقام محمود کے مرتبے پر انہیں فائز کیا گیا ہے. اب جب یہ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اللہ اکبر, ہمارے آقا اس دن بھی امت کو مایوس نہیں کریں گے, سجدہ فرمائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے التجا پیش کریں گے. سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا. حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود, یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اے محبوب اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت مقبول ہے. اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. اب سنتے جائیے شفاعت کیسے ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت والے دن کیا کریں گے. اللہ اکبر. نبی پاک کے پاس پہلے تو ایک جھنڈا ہوگا. جنہوں نے حج کیا ہے نا وہ ذرا میری بات جلدی سمجھیں گے. 30-35 لاکھ 25 لاکھ جب حج پہ لوگ ہوتے تھے تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, لگ پتا جاتا ہے, رش کہتے کس کو ہیں. 25-30 لاکھ میں اتنا رش. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں, بلون بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ یلو کلر کا بلون ہے نا, یہاں جنوب ایشیا والے ہیں, ادھر ہی اپنا خیمہ ہوگا. کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو جھنڈا یا بلون اونچا لگانا پڑتا ہے. 25-30 لاکھ لوگوں میں یہ حال ہے, جب اربوں لوگ ہوں گے. آپ نے امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو ابھی دنیا میں لوگ ہیں نا, اور کب سے لوگ آ رہے ہیں, اور قیامت تک کتنے ہوں گے؟ یہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے, مسلمان غیر مسلمان سارے. اٹ مینس اگر ہم ایک امیجنیشن کر لیں کہ 50 ارب لوگ ہوں گے قیامت میں, 50 ارب کا کراؤڈ. اچھا اب نبی پاک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی تو 25-30 لاکھ میں عرفات میں جو کھو جاتا ہے وہ اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اب اربوں خربوں لوگوں میں اپنے آقا کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ سبحان اللہ. اب کیا خوبصورت انتظام کیا کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا, مجھے ایک پرچم عطا کیا جائے گا. وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس پرچم کی لمبائی کئی ہزار سال تک. اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اتنا لمبا وہ پرچم ہوگا. اچھا وہ پرچم نبی پاک فرماتے ہیں اے علی تم ہی وہ واحد پہلے شخص ہو جس کو میں پرچم ہاتھ میں عطا کروں گا. مولا علی کی شان دیکھو کہ آقا اپنا وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں عطا کریں گے. اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو, اے میلاد کا جھنڈا لگانے والوں تمہیں مبارک ہو. قیامت کے دن بھی آقا کی پہچان وہ پرچم ہی ہوگا. دور سے نظر آئے گا کہ دیکھو وہ پرچم ہے اور میرے آقا وہاں ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے چلیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اجازت دی گئی, ایک آفر کی گئی. حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے. آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت لے لی کیونکہ وہ زیادہ برکت والی ہے, کیونکہ وہ زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک نے امت کے بارے میں کس قدر خیال فرمایا. آقا کیا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے روئے زمین پر جتنے پیڑ اور ڈھیلے ہیں, ڈھیلے اور پیڑ ہیں, قیامت کے دن میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. ایسی شفاعت آقا کی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار دیکھو. حدیث کا خلاصہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے منبر ہوں گے, نور کے سونے کے منبر ہوں گے. سارے انبیاء اپنے منبر پر بیٹھیں گے, میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا. اور اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا کہ اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے. ہائے ہائے, ذرا سمجھ رہے ہو اس بات کو. میں اور آپ چاہیں گے کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں. آقا فرما رہے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے میرا رب جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. آقا فرماتے عرض کروں گا اے میرے رب میری امت. اللہ فرمائے گا اے محمد تیری کیا
مرضی ہے, میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلد فرما دے, پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیج چکے تھے, یہاں تک کہ مالک کے داروغہ جہنم جو ہوں گے, حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں, وہ عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک اپنے امتیوں کو پہلے تو شفاعت فرمائیں گے, پھر جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایسے مہربان آقا ہیں. ذرا غور کیجئے, مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس منظر کو, نبی پاک کی اس مہربانی کو اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے, بے قرار بے چین. کہتے ہیں نبی پاک کا حال یہی ہوگا قیامت کے دن بھی. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے, ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے, اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے. سنو, آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا, پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا. سنو, آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا, اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. حضور اگر حوض کوثر پر نہ ملیں تو فرمایا وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا. میرے امتیوں کے جب پلڑے بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے نا, اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میں ان کے اعمال بھاری کر رہا ہوں گا. حضور وہاں نہ پائیں, کہا وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا, میں اپنے امتیوں کو رب سلم کی صدا لگا لگا کر پار کروا رہا ہوں گا. کہ حضور اگر وہاں نہ پائیں, فرمایا ان تین جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے. ہائے ہائے, ذرا غور کرو, آقا کا کام قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا, ہمیں ہی بچانا ہوگا, ہماری ہی شفاعت کرنا ہوگا. سنو, ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے مگر ایک دعا خاص دی گئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے, اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فریاد کروں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کس کس مہربانی کی بات کی جائے. سنو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی میرے لیے یعنی میری رحمت کے محتاج ہوں گے. اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی.